جی ویلکم۔ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ووکیبلری کا کردار کسی بھی زبان کو سیکھنے میں یا سپیک کرنے میں۔ اس میں تو کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے کہ ووکیبلری ہی اصل میں زبان ہوتی ہے۔ الفاظ کو ترتیب دے کے پروڈیوس کرنا، اسی کا نام زبان ہے۔ الفاظ آپ کے پاس ہوں گے تو پھر ہی آپ ان کو ترتیب دیں گے۔ اگر آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں تو ان کو ترتیب کس طرح دیں گے یا کس چیز کو ترتیب دیں گے؟ تو لہٰذا جو ووکیبلری ہے، دس از دی انٹیگرل پارٹ آف اینی لینگویج، ناٹ پارٹ، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میٹر آف دی لینگویج ہے۔ یہ کسی بھی زبان کا مادہ ہے، کسی بھی زبان کا میٹر ہے، را مٹیریل ہے۔ اسی را مٹیریل کی مدد سے آپ نے زبان سیکھنی ہے، اسی سے آپ نے زبان بنانی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کی کمی ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کے لیے کسی بھی زبان کو بولنا کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا۔ جتنا بڑا ذخیرہ آپ کے پاس ووکیبلری کا ہوگا، آپ اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی زیادہ روانگی سے کسی بھی زبان کو آپ بول سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے انکریز کیسے کرنا ہے؟ انکریز کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہمارا عام طریقہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھ گئے یا بیڈ پہ لیٹ گئے، کتاب کھول لی، اس میں سے آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں اور آپ انہیں یاد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ طریقہ کوئی اتنا کارگر نہیں ہے۔ آپ 100 لفظ یاد کریں گے تو تیسرے چوتھے دن آپ ان میں سے آپ کو 5 یا 10 آتے ہوں گے، 90 بھول جائیں گے، وہ آپ کے ذہن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ طریقہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ووکیبلری کو انکریز کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ 24 گھنٹے آپ اسے اپنی پری آکوپیشن بنا لیں۔ فرض کریں آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ سونے لگے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو ہر وقت آپ کے ذہن میں خیالات تو آپ کے چل رہے ہیں۔ ان خیالات میں الفاظ ہی تو آتے ہیں۔ آپ نے سوچتے بھی جانا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیوار دیکھ رہا ہوں، اس کا اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یہ پنکھا دیکھ رہا ہوں، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دھوپ کو کیا انگلش میں کہتے ہیں؟ سورج کو کیا کہتے ہیں؟ آپ ایٹ اے ٹائم سینکڑوں، مور دین ہنڈریڈز چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے میننگ بھی جاننے کی کوشش کریں۔ جب آپ فرض کریں آپ کوئی چیز ایسی دیکھ رہی ہیں یا آپ دیوار دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی انگلش کیا ہے، تو آپ کسی سے پوچھیں گے، کوئی نہیں بتائے گا، پھر آپ کتاب کی جانب جائیں گے یا ڈکشنری کی طرف جائیں گے۔ جو آپ اس طرح سوچ کر وہاں سے اٹھ کر ڈکشنری کو کھول کر لفظ دیکھیں گے، وہ آپ ساری زندگی آپ کو بھولے گا نہیں، وہ آپ کا رٹا نہیں ہوگا، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بن جائے گا۔ آپ نے ہر لفظ کو اسی طرح ہی کرنا ہے کہ جو بھی آپ سوچ رہے ہیں اس کی کیا میننگ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے الفاظ نہیں آتے ہوں گے، تو جب آپ کو بہت سارے نہیں آتے ہوں گے، آپ بہت سارے الفاظ کو جاننے کے لیے کبھی کسی ٹیچر سے رجوع کریں گے، کبھی کسی کتاب کو کنسلٹ کریں گے، کبھی کسی دوست کو کنسلٹ کریں گے، کبھی اپنے بھائی کو کنسلٹ کریں گے، کبھی والدین کو کریں گے، ویئر ایور مے بی یور سورس۔ تو جب آپ اس طرح الفاظ کو کلیکٹ کریں گے، جب آپ اس طرح الفاظ کو اکٹھا کریں گے تو وہ الفاظ آپ کے ذہن کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بن جاتے ہیں، وہ رٹا نہیں رہتا۔ رٹا تو وہی ہوتا جو آپ نے ویسے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو لفظ پوچھا ہے یا دیکھا ہے، آپ کو اس کا یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کہاں استعمال ہونا ہے،
ہوتا یہ ہے کہ جو آپ زبان بول رہے ہیں ہو سکتا ہے ایک لفظ کے آپ کو ڈکشنری سے 10 لفظ مل جائیں اور اس کے 10 الفاظ ہوں. کیا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر مطلب وہاں آپ نے جو آپ کا دل چاہے آپ نے وہ لفظ لگا دینا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. رائٹ ورڈ ایٹ دی رائٹ پلیس. مثلا میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے اتفاق سے ملا، بائی دا وے ہی میٹ می. لیکن اگر آپ نے اتفاق کو ڈکشنری سے دیکھا ہے یا کتاب سے دیکھا ہے تو وہاں تو لکھا ہوگا یونٹی. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بائی دا یونٹی ہی میٹ می؟ نہیں، ایسا نہیں. جب آپ نے کسی لفظ کو یاد کرنا ہے تو یا دیکھنا ہے یا جاننا ہے تو اس کا یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ لفظ استعمال کہاں ہوگا، یہ کس سچویشن میں استعمال ہوتا ہے. سچویشن کے بدلنے سے الفاظ کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. وہ لفظ آپ نے جو یاد کیا ہوا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں وہ فٹ ہوگا. نہیں، آپ نے لفظ کو فٹ کرنا ہے. یہاں وہ فٹ ہوتا ہے، یہاں وہ فٹ نہیں ہوتا. اگر وہاں آپ اسے ٹھونکنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. جس فکرے میں آپ لگا رہے ہیں وہ فکرہ ٹوٹ جائے گا. آپ نے لفظ کو رائٹ ورڈ ایٹ دی رائٹ پلیس، اس حساب سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس حساب سے مطلب اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کو رٹا نہیں لگانا، اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس سے اگر ووکیبلری آپ کی پری آکوپیشن بن جائے، انفیکٹ آپ سمجھتے نہیں ہیں شاید، آپ کا گھر، آپ کا آفس، آپ کی کلاس، ویئر ایور آپ یہاں بھی رہ رہے ہیں، وہ آپ کی اکیڈمی بھی ہے اور آپ کی ڈکشنری بھی ہے. یہاں بھی آپ بیٹھے ہیں. آج تو اس دور میں میڈیا چل رہا ہے اور میڈیا پہ کتنی فراوانی ہے الفاظ کی، کتنی فراوانی ہے ان کے استعمال کی. اب تو اس پہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پک کریں جتنا دل چاہے. آپ کی اکیڈمی ہے. آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں تو آپ اس کا مطلب آپ اکیڈمی میں بیٹھے ہیں. آپ اپنی کلاس میں بیٹھے ہیں تو وہ اکیڈمی ہے. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں تو وہ اکیڈمی ہے. آج تو ہم صرف اپنی جو ہماری اپنی لینگویج ہے اس کے تو میں نے کو یہ پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں، باقی تو سارے الفاظ ہی انگلش کے چل رہے ہیں. تو یہ آپ نے میں نے کو ہی سیٹ کرنا ہے نا. باقی الفاظ تو آپ کو اویلیبل ہیں. ان الفاظ کو انڈرسٹینڈ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. بولنے والا اس لفظ کو پراپرلی بول رہا ہے، جہاں اس کا استعمال ہونا ہے وہ اس کا استعمال وہاں کر رہا ہے. تو اس کو یاد کرنا یا انڈرسٹینڈ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ بس ضرورت ہے کہ آپ نے توجہ سے اس چیز کو سننا ہے. آپ نے اپنے ذہن میں اس کو پری آکوپائی کرنا ہے، اس کو obsession بنانا ہے. جب آپ اس ووکیبلری کو اپنے ذہن میں obsession بنا لیں گے تو پھر معجزے رونما ہوتے ہیں، میریکلز. آپ دیکھیں گے 5 سے 6 ماہ میں آپ کی ووکیبلری اتنی ہو جائے گی کہ آپ کو زبان بولنے کے لیے کسی دوسرے ٹول کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ اپنی ووکیبلری کو بہتر کریں اور اس کے بعد اگر باقی کسی چیز کی ضرورت ہوگی بھی تو وہ صرف 10 دن میں آپ کی دور ہو جائے گی. جس نے ٹائم لینا ہے وہ ہے آپ کی ووکیبلری. آپ اپنی ووکیبلری کو انکریز کریں اور پھر اس کے معجزات اور اس کے رزلٹس دیکھیں. تھینک یو.